جب تک زندہ رہنا بریلی سے جڑے رہنا، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب تک زندہ رہنا بریلی سے جڑے رہنا، اس لیے کہ کل بھی ہماری قیادت بریلی نے کی تھی، آج بھی ہماری قیادت شہر بریلی سے ہو رہی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس زمین پر ہم سب کے عشق کا امام احمد رضا آرام فرما رہا ہے۔ یہ ذہن میں بات رکھیے گا۔ اور آج بھی بریلی شریف کی یہ خاصیت ہے، میں پیروں کا منکر نہیں ہوں، سلسلوں کا مخالف نہیں، لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اسے غور سے سنیں۔ بریلی شریف کی آج بھی یہ خاصیت ہے کہ جو بریلی شریف سے جڑ جاتا ہے یا بریلی والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کر لیتا ہے تو وہ غریب ہو کے مر سکتا ہے، بدعقیدہ ہو کے نہیں مر سکتا ہے۔ یہ آج بھی بریلی شریف کی کرامت ہے۔ اس لیے میرے مرشد سیدی سرکار تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے کہا تھا، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ تو کوشش یہ کریں، اپنے بچوں کو بھی یہ بتائیں کہ ہم بریلی والے ہیں۔ بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہے یہ بات، بچوں کو بھی سمجھایا جائے۔ ہم پیچھے والے کیوں نہیں بول رہے؟ کیا کوئی تھانہ بھون والا بھی بیٹھا ہے کہ بھائی ہم بریلی والے ہیں؟ اور یہ سمجھائیے اپنے بچوں کو بھی، محتاج ہو کے مر جانا، غریب ہو کے مر جانا، اپاہج ہو کے مر جانا، لیکن بریلی کے گستاخ ہو کے نہ مرنا۔ اس لیے کہ اگر بریلی سے وفا کر کے مرو گے، بھلے فاقے سے مر جانا، لیکن اگر بریلی کے احمد رضا کی وفا دل میں ہوگی نا تو پھر بریلی والے کا اعلان سننا۔ انہوں نے کہا تھا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر قادری کے لیے۔ یہ ایک اعلان ہے جنت میں جانے کا۔ اس لیے میری گزارش ہے اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ ہمیں بریلی سے وفا کرنی ہے، اور یہ بریلی والے ہی کا احسان ہے جو جلسے ہو رہے ہیں۔ میرا چیلنج ہے ان چھچھندروں کو جو اعلیٰ حضرت کے نام کی اگربتی کی کمائی کھاتے ہیں، امام احمد رضا کے نام کے پڑے گئے جلسوں سے بچے پل رہے ہیں اور بھونکتے بھی بریلی کے احمد رضا پر ہیں۔ اگر بریلی میں احمد رضا نہیں ہوتے تو اتنے جلسے نہیں ہوتے۔ یقین نہ ہو تو آپ ہندوستان اور پاکستان کے باہر جا کے دیکھو، جہاں پہ امام احمد رضا کے اثر و رسوخ کا معاملہ نہ ہو۔ یعنی کہ اگر میں بات کروں تو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ جتنے بھی ملک ہیں نا، ان تمام ممالک کے علاوہ آپ اگر چلے جائیں تو جلسے کتنے ہوتے ہیں اور کیسے جلسے ہوتے ہیں؟ آپ لندن جا کے دیکھیے، مورشس جا کے دیکھیے، امریکہ جا کے دیکھیے، 20-20 5-5 لوگ جلسوں میں بیٹھے ملتے ہیں۔ مگر یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے کہ ہندوستان میں جلسے ہوتے ہیں تو جتنے اور جگہ سننے والے آتے ہیں اتنے ہندوستان میں سنانے والے آ جایا کرتے ہیں۔ یہ کس کا احسان ہے؟ امام احمد رضا کا۔ آج جو جلسے کر رہے ہو نا، یہ امام احمد رضا کی عطا ہے، اور پھر بھی انہی کے خلاف بکواس کرتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، 7 پشتے نہیں، اگر 70 پشتے الٹ پلٹ کے دیکھو گے تو 70 پشتوں میں کیا بلکہ 70 پشتوں کو اکٹھا کر دو گے تب بھی ایک امام احمد رضا نہیں لا سکتے، تب بھی ایک امام احمد رضا نہیں لا سکتے۔ اس لیے کہ امام احمد رضا وہ ذات ہے جس نے چند گھنٹوں میں الدولت المکیہ عطا کی تھی۔ الدولت المکیہ جیسی کتاب دے کر کے ایمان کی حفاظت کی۔
تقویت الایمان کا جو زد اور جو پر خدشے اعلیٰ حضرت نے اڑائے، قسم خدا کی کوئی ذات نہیں ملتی ہے دوسری جو ان کے مقابلے کی ذات. ایسا قلم چلایا کہ اعلیٰ حضرت نے، آج تک وہابیت منہ چھپائے گھوم رہی ہے. لوگ پھر بھی کہتے ہیں بریلی بریلی کیوں گاتے ہو. میں نے اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا، اور یہ میری کم نصیبی، میں نے مفتی اعظم کو بھی نہیں دیکھا، لیکن یہ میرا نصیب ہے، میں نے ان کے نواسے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا ہے. اور انہیں فخر ہے اپنی زندگی پہ جنہوں نے بھی حضور تاج الشریعہ کو دیکھا ہے. فخر ہے ان لوگوں کو. آپ تقویٰ اگر دیکھیں ان کے گھرانے کا، خدا کی قسم. بھائی نور مجسم بیٹھے، ہم بیٹھے بات کر رہے تھے، ہم نے کہا کتنے سرجریاں آپ کی ہوئی، کتنے آپریشن ہوئے، کتنی بار ٹانکے لگے، کتنی بار زخم کھولے گئے، مگر ایک بار بھی آپ نے نشے کا انجیکشن نہیں لیا. ایک بار بھی. میں چیلنج کرتا ہوں سب کو، یہ جتنے تاج الشریعہ کی ذات پہ انگلی اٹھانے والے گیدڑیں، آپریشن تو کیا، ایک بلیڈ لگا کے دیکھو نامی یاد آ جاتی ہے، لیکن آنکھ کا آپریشن ہوا، تاج الشریعہ نے نشے کا انجیکشن نہیں لیا، درد نہیں ہوا تھا، تکلیف نہیں ہوئی تھی، تو عقل میں بات آئی. نادان پوچھ رہا ہے ان کے نام پہ زخم آئے گئے تو درد ہوا کہ نہیں، چل تجھے مدینہ لے کے چلے، چل تجھے بلال کی تاریخ پڑھائی جائے. اللہ اکبر. جب تاریخ کو الٹ پلٹ کے دیکھا گیا، تاریخ نے منہ پہ تماچے مارے. کب پڑھ بلال کی تاریخ؟ جب ان کے ہاتھوں پر تخت کے پائے رکھ کر کے مالک لیٹ جاتا تھا، پھر بھی بلال صبح کو مسکرایا کرتے تھے. پوچھا جاتا تھا بلال رات کیسی گزری ہے، تو کہتے تھے جیسی آج گزری ہے ایسی کبھی نہیں گزری ہے. کہ اتنے درد میں بھی ایسی رات کو کہتے ہو، ایسی رات کبھی نہیں گزری. تو بلال یہ کہتے تھے جب دکھ ہوتا ہے تو تسلی دینے کے لیے آمینہ کا لال نظروں کے سامنے آ جایا کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق بلال. اللہ اکبر. پڑھو نا تاریخ. میں نے کہا میں مفتی اعظم کو میں نے نہیں دیکھا، اعلیٰ حضرت کو میں نے نہیں دیکھا، جو جنہوں نے دیکھا ہے نا ان لوگوں کو وہ شاہد ہیں. ہم نے تاج الشریعہ کو دیکھا ہے. نشے کی حالت میں بھی کیا کرتے تھے، قسم خدا کی. اگر آپریشن چلا ڈاکٹر بھی حیرت میں رہتے تھے، ادھر جسم کاٹا جاتا، سلا جاتا، مگر وہ کیا کہتے تھے، بس وہ ایک ایک لمحہ مصطفیٰ پہ درود پڑھا کرتے تھے، حضور کی نعت پڑھا کرتے تھے. یہ تقویٰ بریلی شریف کا اگر نواسے کا یہ حال ہے، پھر نانا کا حال کیا ہوگا. سوچو تو صحیح. اللہ اکبر. ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم بریلی والے، شرم نہیں ہمیں فخر بریلی والے. اللہ نے ہمیں تاج الشریعہ جیسا پیر دیا، مفتی اعظم جیسا ہمیں مفتی دیا، اعلیٰ حضرت جیسا ہمیں مجدد دیا ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان سبھی حضرات کو جو بریلی شریف سے جڑے ہیں اور جڑے رہیے گا. آج اللہ کا شکر ہے. مجھے نہیں پتا کون کیسی ذہنیت رکھتا ہے. حضور محدث کبیر کے فیصلے پر لوگوں کو اعتراض ہوا، ان کی اپنی فکر ہے، مجھے اس میں نہیں جانا. لیکن میں اتنا جانتا ہوں، سنیے گا، جب جب اسلام کے خلاف آواز اٹھتی ہے نا، تب تب اس آواز کو دبانے کے لیے بریلی سے آواز اٹھتی ہے. جب وہ ساری باتیں ہوئی نا، وہ کیا کیا پڑھا جانا مدرسوں میں، تو لوگوں نے داڑھی جبے لگانے کے باوجود نا ویڈیو بنا کے بھیجی تھی. لو جی ہم بچ گئے، دیکھو ہم نے جو وندے ماترم کیا، جان بچانے کے لیے لوگوں نے ویڈیو بنا کے بھیجی. لیکن میرے مرشد کا شہزادہ جسے دنیا قائد ملت کہتی ہے، حضور اسجد رضا نے اعلان کیا، جو دین کے خلاف ہے وہ کبھی نہیں کیا جائے گا، جو شریعت کے خلاف ہے وہ کبھی نہیں کیا جائے گا. لوگوں نے کہا پھانسی ہو جائے گی، مارے جاؤ گے، حکومت سے ٹکرا رکھے ہو. بریلی سے آواز آ رہی تھی، نادان، حکومت کا مقابلہ کرنا یہ نیا کام نہیں ہے، یہ پہلے سے ہوتا چلا رہا ہے. مفتی اعظم کے دور میں بھی حکومت کو للکارا گیا تھا، آج کے دور میں بھی حکومت کو للکارا جائے گا. معاملہ حکومت کا نہیں ہے، معاملہ مصطفیٰ کی شریعت کا ہے. جب بھی شریعت پہ بات آتی ہے تو بریلی سے آواز اٹھتی ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شریعت کا فیصلہ سنا دے، اسی کو ساری دنیا قائد ملت اسجد رضا خان کہا کرتی. ہاں، وہ ذات حضور قائد ملت کی ذات. اور یہ کس کا بیٹا؟ میرے مرشد تاج الشریعہ کا بیٹا ہے. یہ جرت ہے. اللہ تعالیٰ بریلی والوں کو سلامت رکھے. آمین.
बरेली वालों को सलामत रखे। منبر رسول پر رونق فروز باوقار معظم مکرم محتشم لائق صد عزت کریم سادات کرام علماء محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں اسلامی رشتے کی فتمہ آپ پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گل کو قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم بھی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمامی حضرات کو کہ آپ اس سرزمین پر رہتے ہیں جس سرزمین پر حضور حافظ ملت کے فیضان کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ آپ اس علاقے میں سانس لیتے ہیں جس علاقے میں حافظ ملت کے علمی سمندر کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھینٹیں آپ کے جسم کو معطر کرتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حضور حافظ ملت کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ یقیناً بہت بڑی شخصیت ہندوستان کا عظیم سرمایہ حضور محدث کبیر دامت اللہ العالی وہ بھی اسی علاقے سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے تمام علماء کبار کا سایہ ہم سب کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اراکین کمیٹی کی کوششیں محنتیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس عظیم محفل کو سجانے میں بے پناہ انتھک کوششیں کی گئیں اور یقیناً جتنی کوششیں اراکین کمیٹی نے اس محفل کو سجانے میں کی ہیں اس سے زیادہ محبتیں آپ کے بیٹھنے سے نظر آ رہی ہیں۔ میں کئی چہرے ایسے دیکھ رہا ہوں کہ جو گرمی اور پسینے کی وجہ سے بالکل یوں سمجھیں شرابور ہیں، مگر پھر بھی اپنے آپ کو بیٹھا رکھا ہے، سنبھال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قربانی کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ اور آج یہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس اللہ اس کے ذریعے ہر گھر میں حضور کے فیضان کو جاری و ساری فرمائے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا،
जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मिंबर शरीफ पर बड़े बड़े लहजे आपके बैठे हुए हैं सामने। भाई नूर मुजस्सम साहब, भाई सैफ रज़ा कानपुरी, और आपके इलाके का बहुत बड़ा लहजा जिसे पूरी दुनिया एहसान शाकिर के नाम से जानती और पहचानती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े बड़े चेहरे मौजूद हैं मिंबर शरीफ पर, और नक़ीब अहले सुन्नत की आप मेहनतें भी देख रहे हैं और बड़ी कामयाब नक़ाबत समाअत फरमा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ। कोशिश ये करें कि जितनी देर सुने थोड़ा दिल लगा के सुने। ज़रूरी नहीं है कि बात बात में वाह वाह नारे लगे तो जलसा कामयाब हो। मैं कामयाबी का मयार इसको समझता हूँ कि अगर सुबह आप यहाँ से चले जाएं, कोई आपसे पूछे यार रात 2 बजे तक बैठे थे क्या मिला, तो कम से कम इतनी तब्दीली आ जानी चाहिए। नौजवान कोई भी हो तो खड़े होके ये कह दे शाम तक गाने गाते थे, जब से जलसे से आए हैं हुजूर की नात के तराने गुनगुना रहे। वाह वाह। बस इतना अल्लाह करे कि हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली आए। और मैं तो ये मानता हूँ अगर इतने बड़ी महफिल में एक दो लोगों ने भी ये अहद कर लिया कि जो बातें हमें हुजूर से मिली थी हम उन पे अमल करेंगे, तो मैं समझूंगा कि आपका बुलाना कामयाब होगा, हमारा आना कामयाब होगा।